الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اصول تفسیر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے مختصر طور پر ضروری احوال گوشہ گزار کیے تھے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اصول تفسیر کا دوسرا ٹاپک الفوز الکبیر ترتیب ابواب کا سرسری جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ الفوز الکبیر باب اول، ٹوٹل الفوز الکبیر کے اندر 5 باب ہیں۔ یہ 5 ابواب کے اوپر مشتمل کتاب ہے، اور ان 5 ابواب میں سے پہلے جو 4 ابواب ہیں وہ نصاب کا حصہ ہیں، اور 5واں جو باب ہے وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہم الفوز الکبیر کے حوالے سے سرسری طور پر اس کے ابواب کی ترتیب، ان کے نام اور ان کے اندر فصلوں کی تعداد اور کس فصل کے اندر کون سا موضوع بیان کیا گیا، یہ سرسری طور پر اس پر نظر ڈالنا چاہیں گے۔ پہلا باب ہے تو باب اول، اس کے اندر فصلوں کی تعداد 2 ہے، جبکہ باب اول کا جو عنوان ہے وہ علوم خمسہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر 5 علوم کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، تو اسی مناسبت کے ساتھ باب اول کا جو عنوان رکھا گیا علوم خمسہ کے علوم خمسہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ باب دوم کی طرف۔ باب دوم کے اندر ٹوٹل فصلوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرے باب کے اندر فصلوں کی تعداد 5 ہے۔ دوسرے باب کا عنوان کیا ہے؟ نظم قرآن کو سمجھنے میں پیش آنے والی دشواریوں کی وجوہات کے بیان کے اندر، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر جو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں تو ان کی جو وجوہات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 5 فصلوں پر یہ باب مشتمل ہے، تو فصل اول کے اندر کس چیز کو بیان کیا گیا؟ غریب القرآن کی شرح کے بارے میں، کہ ایسے الفاظ کے جو نامانوس الفاظ ہوں ان کی شرح کے بارے میں فصل اول کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسری فصل کے اندر ناسخ منسوخ کی معرفت کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ یہ بھی مشکل مقامات ہیں جنہیں سمجھنا ایک مفسر کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بحث کو انہوں نے ایک علیحدہ فصل کی صورت کے اندر بیان فرمایا۔ پھر تیسری فصل کے اندر اسباب نزول ہے، کہ بعض آیات کریمہ کے مخصوص اسباب نزول تھے، اگر ان کے اسباب نزول کے بارے میں ایک قاری یا ایک پڑھنے والا سمجھنے والا وہ نہ سمجھ سکے اسباب نزول کو، تو اس آیت کریمہ کے صحیح مفہوم تک اس بندے کے لیے پہنچنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فصل چہارم، اس کے اندر اس باب کی جو باقی مباحث تھی اس کے بارے میں انہوں نے سرسری طور پر ذکر فرمایا۔ اور 5ویں جو فصل ہے اس کے اندر محکم ہے، متشابہ ہے، کنایہ ہے، تعریض ہے اور مجاز عقلی وغیرہ کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو یہاں پر کنیہ لکھا ہے تو یہ کنایہ ہے اصل کے اندر، تو الف یہاں سے کتابت کی غلطی کی وجہ سے مس ہو چکا ہے۔ پھر تیسرا باب ہے، تیسرے باب کا جو عنوان ہے قرآن مجید کا انوکھا اور دلکش اسلوب بیان، یعنی کہ قرآن مجید کا جو انوکھا اور دلکش اسلوب بیان ہے، یا لطائف نظم قرآن کے نام کے ساتھ انہوں نے تیسرے باب کا عنوان رکھا۔ تو تیسرے باب کے اندر فصلوں کی تعداد 4 ہے۔ فصل اول کے اندر انہوں نے بیان کیا قرآن کی ترتیب اور صورتوں کے اسلوب کے بارے میں، کہ قرآن مجید کو کس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، ترتیب دی گئی قرآن مجید کی، اس کی صورتوں کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں۔ فصل دوم کے اندر انہوں نے صورتوں میں تقسیم آیات اور اسلوب کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی صورتوں میں تقسیم آیات ہیں یا ان کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ فصل سوم کے اندر علوم خمسہ کے تکرار کی وجوہات کو ذکر کیا، یعنی کہ علوم خمسہ جو پہلے باب کے اندر انہوں نے بیان فرمائے، تو ان احکامات کا جو تکرار قرآن کے اندر آیا، بار بار ان کا تذکرہ آتا رہا، تو اس کی کچھ وجوہات کا ذکر انہوں نے تیسری فصل کے اندر کر لیا۔
چوتھی فصل کے اندر اعجاز القرآن کی وجوہ کے بارے میں کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، تو پھر اس کی جو وجوہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے چوتھی فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں باب چہارم کی طرف۔ باب چہارم کا جو انہوں نے عنوان رکھا وہ فنون و مناہج تفسیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ کے اختلافات کا حل، یعنی کہ بعض آیات کی تفسیر کے اندر صحابہ کرام کا آپس کے اندر اختلاف تھا یا تابعین کا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کے بارے میں انہوں نے ان کا جو حل ہے اس کا ذکر انہوں نے چوتھے باب کے اندر کر لیا۔ اب باب چہارم کے اندر فصلوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 فصلوں کی تعداد ہے۔ فصل اول کا کیا عنوان ہے؟ تفسیر میں اہل حدیث کے چاروں مرویات کے بارے میں، یعنی کہ اب یہاں پر لفظ اہل حدیث استعمال کیا گیا، تو یہاں پر جو لفظ اہل حدیث استعمال کیا گیا تو اس سے مراد وہ اہل حدیث ہیں کہ جو حدیث کی کتب سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی کہ متقدمین کے اندر جس طرح ائمہ محدثین وہ شمار کی وہ مراد لیے جا سکتے ہیں، تو اس سے مراد وہ حضرات ہیں۔ تو ان کی مرویات کے بارے میں کہ تفسیر کے اندر جو انہوں نے مرویات ذکر کی اس کے حوالے سے انہوں نے فصل اول کے اندر ذکر کر لیا۔ فصل دوم کے اندر اس باب کے باقی ماندہ جو لطائف تھے ان کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ فصل سوم کا جو عنوان ہے وہ غرائب القرآن کے بارے میں ہے، اور اسی طرح فصل چہارم ہے وہ علوم وہابیہ کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ باب پنجم ہے، باب پنجم کے اندر حضرت شاہ صاحب نے اس کا جو عنوان رکھا وہ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کی تشریح کے بارے میں اور اسباب نزول کے بارے میں تفصیلی طور پر بحث فرمائی ہے۔ تو 5ویں باب کا ایک نام فتح الخبیر کے نام کے ساتھ بھی ہے، تو یہ ایک طرح کا علیحدہ کتابچہ سا بھی بن جاتا ہے، یعنی اسے ایک علیحدہ کتاب کی شکل بھی دی جا سکتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام فتح الخبیر کے نام سے رکھا گیا۔ یہ تھا الفوز الکبیر کا سرسری طور پر جائزہ جو حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ابواب بندی کی یا ان کی فصلوں کی ترتیب رکھی، تو کون سا عنوان کس باب کے تحت انہوں نے ذکر کیا، یہ سارا آپ حضرات کے سامنے میں نے سرسری طور پر اس کا ذکر کر لیا ہے تاکہ اس کتاب کو سمجھنا بھی آسان ہو سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔